جھوٹ ہے یہ سب، سب جھوٹ ہے۔ میں سب کچھ برباد کر دوں گا، سب کچھ ختم کر دوں گا۔ آج پھر اس نے کمرے کی وہی حالت کی تھی جو وہ ہمیشہ غصہ میں کرتا تھا۔ کمرے کی ہر قیمتی چیز نیچے زمین پر گری پڑی تھی، جبکہ پورے کمرے کی حالت بگاڑنے کے بعد بھی اس کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس قدر وحشت اور غصہ تھا کہ گھر کے کسی بھی ملازم کو اس کے سامنے جانے کی ہمت نہیں تھی۔ سارے ملازم گھر کے نچلے والے حصے میں کھڑے اوپر اپنے مالک کے کمرے سے آنے والے شور کو سن رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ تھڑ تھڑ کانپ رہے تھے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں تھا، ایسا ہمیشہ ہوتا رہتا تھا، لیکن پھر بھی یہاں رہنے والوں کو ان سب کی عادت نہیں ہوئی تھی۔ صاحب آج بھی بہت غصے میں ہے، آپ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگ جاؤ، کسی بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ تم لوگ جانتے ہو نا کہ آج کے دن غلطی کرنا مطلب اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ اب اگر اپنی جان پیاری ہے تو پھر سب لوگ اپنے اپنے کام میں لگ جاؤ۔ کریم میں وہاں موجود سارے ملازمین جو کہ ایک ساتھ کھڑے ہو کر اپنے مالک کے کمرے میں آنے والی آوازیں سن رہے تھے، ان سب کو دوبارہ سے اپنے اپنے کام پر لگا دیا تھا۔ کریم یہاں کا خاص ملازم تھا، وہ کافی سالوں سے شاہ میر کے ساتھ ہی تھا، نہ صرف کر کے معاملات بلکہ ماہر کے معاملات بھی وہی سنبھالتا تھا۔ شاہ میر اگر کسی پر بھروسہ کرتا تھا تو وہ کریم ہی تھا، اور اگر کوئی شاہ میر کو سنبھال سکتا تھا اور اسے سمجھ سکتا تھا وہ بھی کریم ہی تھا، کیونکہ کریم پچھلے کافی سالوں سے شاہ میر کے ساتھ تھا، لیکن ابھی فی الحال اندر جانے کی اس کی ہمت نہیں تھی۔ اسی سب لازمین کو ان کے کام پر لگا کر وہ وہیں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد شاہ میر اسے ہی بلائے گا۔ پلیز مما جان مان جائے نا، جانے دے، آپ جانتی ہیں نا میرب سے میری کتنی اچھی دوستی ہے۔ اب اگر میں نہیں جاؤں گی تو وہ ناراض ہو جائے گی۔ ایک ہفتے کی تو بات ہے، میں کون سا روز روز وہاں جاتی ہوں؟ زندگی میں پہلی بار آپ سے کوئی فرمائش کر رہی ہوں اور وہ بھی آپ پوری نہیں کریں گی۔ شفا میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ یہ سب کچھ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر تمہیں کہیں جانے کی اجازت دینی ہے تو اپنی دادی جان سے لو یا پھر اپنے بابا سے لو، اور وہ دونوں ہی تمہیں اتنی دور جانے کی اجازت کبھی نہیں دیں گے۔ میری اجازت دے کر کیا کرو گی؟ میری اجازت سے تم اتنی دور نہیں جا سکتی، اسی لیے کیوں فضول میں میرا دماغ کھا رہی ہو؟ شفا پچھلے آدھے گھنٹے سے اپنی ماں سے کراچی جانے کی اجازت مانگ رہی تھی، کیونکہ اس کی اکلوتی اور بیسٹ فرینڈ کی شادی تھی، لیکن مہرین بیگم کب سے اسے یہی کہہ رہی تھی کہ اس کے بابا اور دادی اسے اکیلے شہر سے باہر جانے کی اجازت کبھی نہیں دیں گے۔ مما اگر آپ بابا سے بات کریں گی تو ضرور مان جائیں گے، اور اگر بابا مان گئے تو پھر دادی کو بھی منا لیں گے۔ پلیز مان جائے نا۔ اور میں کون سا اکیلی جاؤں گی؟ رضیہ میرے ساتھ جائے گی، ویسے بھی تو حویلی میں پورا دن میرا سایہ بن کر گھومتی رہتی ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا آخر دادی نے کیا سوچ کر اسے میرے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ بری بات ہے شفا، ایسے نہیں کہتے۔ تمہاری دادی نے اسے تمہارے ذاتی کاموں کے لیے رکھا ہے، اس لیے وہ تمہارے آس پاس رہتی ہے تاکہ تمہیں کسی بھی کام کی کوئی مشکل نہ ہو اور تمہارا کام وقت پر ہو جائے۔ اور تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے نا مما، دادی جان سے کہے کہ میں رضیہ کو بھی ساتھ لے جاؤں گی، اگر وہ کہیں گی تو انہیں بھی ساتھ لے جاؤں گی، لیکن پلیز مجھے جانے دیں۔ شفا یہ بات تم بھی جانتی ہو، تمہارے بابا اگر مان بھی گئے تو دادی نہیں مانیں گے، لیکن پھر بھی تمہاری ضد کے آگے ایک مرتبہ پھر ہار مانتے ہوئے میں بات کروں گی۔ اگر وہ مان گئے تو یہ بات بھول جاتی ہو کہ ہم کوئی عام لوگ نہیں ہیں کہ اپنے گھر کی بیٹیوں کو کہیں بھی آنے جانے کی اجازت دے دے۔ یہ خانزادوں کی حویلی ہے، یہاں پر عورتوں کو بہت سنبھال کے رکھا جاتا ہے۔ حویلی کے باہر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی، بس حویلی کی چار دیواری کے اندر ہی رہتی ہے۔ تمہیں تو شکر کرنا چاہیے کہ تمہارے بابا اور دادی نے تمہارے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ تم اپنی مرضی سے گھر سے باہر بھی جاتی ہو اور نہ تمہیں پڑھنے کی اجازت دی دی ہے۔ اب اتنی بڑی بڑی فرمائشیں مت کرو کہ وہ تمہیں اس حویلی کی چار دیواری میں ہی قید کر کے رکھتے۔ مما اگر میں خان جاتی ہوں تو کیا مجھے جینے کا حق نہیں ہے؟ مجھے اپنی مرضی سے کہیں آنے جانے کا بھی اختیار نہیں ہے؟ اور ویسے بھی میں اپنی دوستوں کے گھر ہی تو جا رہی ہوں نا، کسی اور کے گھر تو نہیں۔ اور دادی اور پاپا نے مجھ پر بھروسہ کر کے مجھے پڑھنے کی اجازت دی اور حویلی سے باہر جانے کی اجازت دی، تو کیا کبھی میں ان کی آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھایا؟ میں نے ہمیشہ ان کی عزت کو سب سے پہلے رکھا اور ہمیشہ رکھوں گی۔ اب اس بات کی آپ فکر مت کریں، میں جانتی ہوں میری بیٹی کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کرے گی جس سے اس حویلی کا اور اس کے بابا کا نام خراب ہو۔ تمہاری خوشی کے لیے میں تمہارے بابا سے بات کروں گی اور انہیں ہر ممکن طریقے سے راضی کرنے کی کوشش کروں گی، لیکن یہ پہلی اور آخری مرتبہ ہے، اس کے بعد تم شہر سے باہر جانے کی ضد کبھی نہیں کرو گی۔
کیونکہ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تمہارے بابا اور دادی کو یہ سب کچھ پسند نہیں ہے۔ پکا ماما، آپ اس مرتبہ مجھے اجازت دلوا دیں، اس کے بعد میں کبھی بھی شہر سے باہر جانے کی ضد نہیں کروں گی۔ اور ویسے بھی میں نے پہلے کبھی کون سے شہر سے باہر جانے کی ضد کی ہے؟ یہ سب کچھ تو میں میرب کے لیے کر رہی ہوں۔ اگر وہ لوگ کی شہر چھوڑ کر کراچی نہ جاتے تو مجھے بھی آج اس کی شادی میں جانے کے لیے اتنے جتن نہ کرنے پڑتے۔ بس اب زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کروں گی بات۔ تھینک یو ماما، آپ دنیا کی سب سے اچھی ماما ہے۔ شفا خوشی سے اپنی ماں کے گلے لگی تھی، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی خوشی کو دیکھ کر دل ہی دل میں اس کی خوشی برقرار رہنے کی دعا کر رہی تھی۔ اچھا، اب اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب انہوں نے جانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ مجھے یقین ہے جب آپ بات کریں گی تو بابا ضرور مان جائیں گے، کیونکہ انہوں نے کبھی آپ کی کوئی بات ہی نہیں ڈالی، کیونکہ میں جانتی ہوں وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ شفا کی آخری بات سن کر مریم کسی گہری سوچ میں پڑ گئی تھی۔ محبت کے نام پر ان کا چہرہ ایک دم تاریک ہو گیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے انہوں نے اپنے تاثرات چھپا لیے تھے تاکہ ان کی بیٹی ان کے چہرے کی اداسی اور تاریکی دیکھ نہ لے۔ اچھا، اب جاؤ اپنے کمرے میں اور جا کر اپنی تیاری کرو، ہو سکتا ہے تمہارے بابا مان جائے اور پھر تمہیں تیاری کرنے کا بھی موقع نہ ملے۔ شفا دوبارہ سے اپنی ماں کے گلے لگ کر اسے پیار جتا کر اپنے کمرے میں بھاگ گئی، کیونکہ مہرین بیگم تو چہرے پر دوبارہ سے وہی ویرانی اور خاموشی لیے جو کچھ دیر پہلے وہ چھپا گئی تھی۔ بولو کرے، کیا خبر ہے؟ سر، آپ نے جیسا کرنے کے لیے کہا تھا بالکل ویسا ہی ہو رہا ہے، بہت جلد آپ کو اچھی خبر سننے کو ملے گی۔ کریم خاموشی سے سامنے سر جھکا کے کھڑا تھا، جبکہ شامیر اس وقت اپنے گھر کے ہی ایک کمرے میں موجود تھا، جو کمرہ خاص طور پر اس نے اپنے لیے بنوایا تھا۔ شامیر کئی گھنٹے اس کمرے میں گزار دیتا تھا اور یہاں بیٹھ کر گھنٹوں سگریٹ پیتا۔ آج بھی پورے گھر میں سگریٹ کی بو، اس کا دھواں اس قدر پھیلا ہوا تھا کہ کسی بھی دوسری انسان کے لیے یہاں کھڑا ہونا مشکل تھا، لیکن شامیر بہت سکون سے یہاں بیٹھا تھا، اور کریم کو بھی شامیر کے ساتھ رہتے اب ان ساری چیزوں کی عادت ہو گئی تھی، اس لیے وہ بھی خاموشی سے ادب کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا اس کے اگلے حکم کا انتظار کر رہا تھا۔ تم جانتے ہو کریم، میں کیوں تمہیں اپنے ساتھ رکھتا ہوں؟ کیونکہ تم ہمیشہ میرے لیے اچھی خبر لے کر آتے ہو۔ مجھے امید ہے یہ کام بھی بہت اچھے طریقے سے تم کرو گے۔ جی سر، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اس معاملے میں ذرا بھی لاپرواہی برداشت نہیں کروں گا، کیونکہ اس کام میں غلطی کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ غلطی کرنا مطلب اپنی موت کو دعوت دینا، اس لیے میں یہ کام بھی تمہارے ذمہ لگایا ہے۔ میں جانتا کہ تم اس میں کوئی غلطی نہیں کرو گے۔ جی سر، جیسا آپ چاہیں گے ایسا ہی ہوگا۔ اس کام کو میں خود دیکھ رہا ہوں، آپ فکر مت کریں، اس میں ذرا سی بھی لاپرواہی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے کریم، اب تم جا سکتے ہو۔ کریم جس خاموشی سے آیا تھا اسی خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد شامر کے چہرے پر نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ تھی۔ کوئی بھی اسے دیکھ لیتا تو حیران ہو جاتا کہ یہ وہی شخص تھا جو آج صبح اپنے کمرے کا نقشہ گزار چکا تھا اور اب یہاں پر بیٹھ کر مسکرا رہا تھا۔ لیکن یہ مسکراہٹ بھی تھوڑے وقت کی تھی اور دوبارہ سے اس کے چہرے کے تاثرات ایسے ہی سنجیدہ ہو گئے تھے۔ کریم کے جانے کے بعد وہ خود بھی اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ منیب احمد، تم جانتی ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اماں جی، میں جانتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا، اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں اس بارے میں۔ تو تم چاہتے ہو کہ میں اس گھر کی بیٹی کو اکیلے شہر سے باہر جانے کی اجازت دوں؟ تم شاید اس حویلی کی روایات کو بھول گئے ہو، اس لیے یہ بات کر رہے ہو۔ کیا ہو گیا اماں، میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ اور وقت اور حالات بہت بدل چکے ہیں، اور ویسے بھی حیدرآباد اور کراچی میں آخر فاصلہ ہی کتنا ہے؟ ہم کون سا شفا کو کہیں بہت دور بھیج رہے ہیں؟ اور میرا بھی تو آنا جانا لگا رہتا ہے نا، میں کراچی آتا جاتا رہتا ہوں۔ ایک ہفتے کی تو بات ہے، بچی کی خوشی کے لیے اسے جانے کی اجازت دے دینی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی سب سے اچھی اور بچپن کی سہیلی کی شادی ہے۔ منیب احمد، اگر تم نے پہلے ہی یہ سب کچھ سوچ رکھا ہے تو پھر مجھ سے کس بات کی اجازت لینا چاہتے ہو؟ وہ تمہاری بیٹی ہے، اگر تم اسے جانے کی اجازت دے ہی رہے ہو تو پھر میں اس بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ ایسی بات نہیں اماں جان، آپ کی بات اس گھر میں بہت اہمیت کی رکھتی ہے، اور آپ کے بغیر میں بھلا کوئی کیسے فیصلہ کر سکتا؟ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ خوشی خوشی شفا کو جانے کی اجازت دیں۔ رضیہ بھی اس کے ساتھ ہی جائے گی اور ہر وقت اس کے ساتھ رہے گی۔ میں بیٹیوں کی بلا ضرورت گھر سے نکلنے پر کبھی بھی راضی نہیں رہی ہوں، اور شفا کو تو میں ہمیشہ سب سے بڑھ کر محبت دی ہے، اسی لیے تو میں اسے سب کے خلاف جا کر اسی اچھی تعلیم دلوائی ہے۔
اور کبھی اس پر روک لوک نہیں کی، اور ہمیشہ سے اپنی مرضی سے باہر آتی جاتی رہی ہے، لیکن دوسرے شہر جانے کی اجازت میں اسے نہیں دے سکتی۔ مگر اب جب کہ تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، تم اسے بھیج دو، لیکن کوشش کرنا کہ 1 ہفتے سے پہلے ہی اسے واپس بلا لو۔ سکینہ بیگم اپنی بات کہہ کر کھانے کی ٹیبل سے اٹھ کر اپنی چھڑی کو پکڑ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ پیچھے مہرین بیگم اور منیب احمد بس خاموشی سے انہیں جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ دادی جان نے اجازت دے تو دی ہے، لیکن وہ دل سے راضی نہیں ہے۔ یار کوئی بات نہیں، یہ موقع بار بار نہیں آئے گا، اور دادی جان کو میں اچھے طریقے سے جانتی ہوں، وہ تم سے زیادہ عرصے ناراض نہیں رہ سکتی۔ تم واپس جا کر انہیں منا لینا، وہ ضرور مان جائیں گی۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، جب سے کبھی بھی زیادہ دیر وہ ناراض نہیں رہتی ہے۔ ناراض تو وہ اب بھی نہیں ہے، لیکن بس مجھے بیچنے کے حق میں نہیں ہے۔ تم چھوڑو ان ساری باتوں کو اور خوشی خوشی یہاں آنے کی تیاری کرو۔ ویسے بھی انہوں نے انکار تو نہیں کیا نا، بس تھوڑی سی خواصی ہے اور خود ہی مان جائیں گی۔ اب تم جلدی سے اپنا موڈ ٹھیک کرو اور آنے کی تیاری کرو۔ میرب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا جب اسے پتا چلا کہ اس کی بیسٹ فرینڈ اس کی شادی میں شرکت کے لیے آ رہی ہے۔ خوش تو شفا بھی تھی جب اپنی دوست سے ملے گی اور اس کی شادی میں وہ شریک ہوگی، لیکن کہیں نہ کہیں دادی جان کی وجہ سے وہ اداس بھی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ دل سے خوش نہیں ہے، مگر جانا بھی ضروری تھا۔ اس لیے یہ سوچ کر وہ واپس آ کر انہیں منا لے گی۔ شفا نے جانے کی تیاری شروع کر دی۔ واہ شفا بی بی، آپ کی دوست کا گھر تو بہت ہی خوبصورت ہے، شادی پر بھی کافی لوگ آئیں گے، بس آپ دعا کریں کہ اس مرتبہ میں کسی کو پسند آ جاؤں، اور بس پھر آپ کی رضیہ شادی کر کے اپنے گھر چلی جائے گی۔ ہائے کاش کسی کو مجھ سے پہلی نظر کی محبت ہو جائے۔ بس کر دو رضیہ، اب دوبارہ سے تمہارا وہی محبت نامہ شروع ہو جائے گا۔ چلو آپ میرے ساتھ اندر۔ شفا بی بی ایسے تو نہ تھے، آپ تو جانتی ہیں کہ کتنے عرصے سے میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ کسی سے مجھ سے پہلی نظر کی محبت ہو جائے، مجھے اپنا بنا کر مجھے اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جائے، بالکل ویسے ہی جیسے کہانیوں میں ہوتا۔ بس کر دو رضیہ، تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ وہ صرف کہانیاں ہوتی ہے، حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن شفا بی بی، حقیقت میں ایسا ہو بھی تو سکتا ہے نا، محبت بھی تو حقیقت میں ہوتی ہے نا، اور اگر محبت ہوتی ہے تو پھر یہ کہانیاں بھی تو سچ ہو سکتی ہیں نا۔ اس دنیا میں کسی نہ کسی کو کسی سے اس قدر شدید محبت ہوتی ہی ہوگی۔ شفا تو رضیہ کی بات سن کر ہی حیران رہ جاتی تھی۔ رضیہ شفا کی ہم عمر تھی اور بچپن سے اس کے ساتھ رہ رہی تھی۔ رضیہ کو پڑھنے لکھنے کا بے حد شوق تھا، اس لیے شفا اسے پڑھا دیتی۔ یہی وجہ تھی کہ اسے پڑھنا لکھنا اچھے سے آتا تھا، اور شفا کی کتابیں لے کر وہ گھر میں پڑھتی تھی۔ اور یہ عادت صرف بچپن کی ہی نہیں تھی، بلکہ ابھی بھی وہ شفا کے کمرے سے کتابیں اٹھا کر پڑھتی رہتی تھی، جس میں زیادہ تر کتاب ناول کی ہوتی تھی۔ اس لیے اسے اپنے لیے کسی بھی ہیرو کا انتظار تھا جو آتا اور اس کی زندگی بدل دیتا۔ میرب جلدی کرو یار، باقی جو چیزیں رہ گئی ہم دوبارہ آ جائیں گے، ابھی ہم گھر چلتے ہیں۔ ارے کیا ہو گیا شفا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو ہم آئے ہیں، ابھی تو کچھ ٹھیک سے خریدا بھی نہیں ہے اور نہ ہی دیکھا ہے، اور تم گھر جانے کی بات کر رہی ہو، کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ شفا کا چہرہ کافی پریشان لگ رہا تھا، اس لیے میرب کو بھی پریشانی ہونے لگی۔ نہیں کچھ نہیں، بس ویسے ہی میں تھک گئی ہوں۔ اتنی جلدی کیسے تھک گئی؟ ابھی ہمیں یہاں آئے ہوئے کوئی 10 منٹ ہی تو گزرے ہیں۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اگر نہیں ٹھیک تو مجھے بتاؤ، ہم یہیں سے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ میرب نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور اب اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دکھ رہی تھی کہ کہیں اسے بخار تو نہیں۔ ارے نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ویسے ہی کچھ لینے کا دل نہیں کر رہا، اس لیے کہہ رہی تھی کہ گھر چلتے ہیں، اور کوئی بات نہیں ہے۔ شفا نے مسکرا کر کہتے میرب کو اپنی طرف سے پورا مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ اور میرب کو اصل بات بتا کر وہ پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، کہ جب سے وہ اس مال میں آئی تھی اسے یہی لگ رہا تھا کہ کوئی مسلسل اسے دیکھ رہا ہے، لیکن آس پاس کوئی بھی ایسا شخص دکھائی نہیں دے رہا تھا جو کہ اس کی طرف متوجہ ہو۔ یہی بات شفا کو پریشان کر رہی تھی۔ اب مزید یہاں رکنا وہ نہیں چاہتی تھی۔ ارے ابھی تم چیزیں دیکھو گی تو تمہارا موڈ بھی ٹھیک ہو جائے گا، چلو ابھی تو ہم نے بہت ساری شاپنگ کرنی ہے، میں تو تمہارے آنے کا ہی انتظار کر رہی تھی، چلو اب اٹھو میرے ساتھ آ۔ میرب زبردستی شفا کا ہاتھ پکڑ کر اسے مال کے اوپر والے حصے میں لے گئی تھی، جبکہ شفا بار بار ادھر ادھر دیکھ رہی تھی اور اس شخص کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی جس کی نظریں اسے خود پر محسوس ہو رہی تھی۔ یار یہ کتنا خوبصورت ہے، یہ تم پر بہت اچھا لگے گا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے میرب،
میں سب کچھ پہلے ہی خرید چکی ہوں۔ ہاں تو کیا ہوا، اگر خرید چکی ہو تو ایک ڈریس اپنے دوست کی بھی پسند سے لے لو، کچھ نہیں ہوگا۔ چلو جلدی سے ہی ٹرائی کر کے دیکھو، مجھے یقین ہے کہ یہ ڈریس تم پر بہت خوبصورت لگے گا۔ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ بنا ہی تمہارے لیے ہے۔ اب جاؤ بھی، ابھی تک یہیں کھڑی ہو، جلدی سے یہ ٹرائی کر کے دیکھو، تب تک میں اپنے لیے کچھ کپڑے سلیکٹ کر دوں۔ میرب کی خوشی کے لیے شفا نے اس کے ہاتھ سے وہ ڈریس پکڑا تھا اور چینجنگ روم کی جانب چلی آئی۔ چینج کر کے ابھی وہ دیکھ ہی رہی تھی جو اچانک سے کمرے کی لائٹ بند ہو گئی۔ یہ لائٹ کو اچانک کیا ہو گیا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے بڑے مال میں لائٹ کیسے جا سکتی ہے؟ اچانک سے کسی نے آ کر سے پیچھے سے شفا کو پکڑ کر اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، یہ ڈریس واقعی تمہارے لیے ہی بنا ہے، اس میں تو تم پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ کیوں میرے صبر کا امتحان لے رہی ہو؟ جی چاہتا ہے کہ آج ہی تمہیں اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جاؤ، لیکن ابھی ان سب کا وقت نہیں آیا میری جان، تھوڑا سا اور انتظار کرتا ہوں، اس کے بعد تو تمہیں ہمیشہ کے لیے میرے پاس ہی آنا ہے۔ شفا اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر وہ کون ہے، لیکن وہ تو اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کے کھڑا تھا اور جانے کیا کچھ بول رہا تھا۔ یہ ڈریس تم کسی کے سامنے نہیں پہنو گی، اور اگر زیادہ پسند ہے تو انتظار کرو، جب میں تمہیں اپنے پاس لے آؤں گا پھر تم اسے میرے سامنے پہن سکتی ہو۔ مجھے یقین ہے کہ تم میری بات ضرور مانو گی، کیونکہ مجھے بات نہ ماننے والے لوگ شدید برے لگتے ہیں۔ میں جس قسم کی انہیں سزا دیتا ہوں نا، ویسی سزا تم تو بالکل بھی برداشت نہیں کر پاؤ گی، اس لیے غلطی سے بھی میری بات نہ ماننے کی غلطی مت کرنا۔ وہ شخص اپنی بات کہہ کر جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا تھا۔ شفا کو ہوش آیا، لائٹ بھی آ چکی تھی اور اس شخص کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا شک بالکل ٹھیک تھا۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی اسے یہی محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اسے مسلسل دیکھ رہا ہے۔ تو کیا یہ وہی شخص تھا؟ مگر وہ اسے کیسے جانتا تھا اور یہ سب کچھ کیوں کہہ رہا تھا؟ ایک تو وہ پہلے ہی پریشان تھی اور اب اس شخص نے یہاں آ کر اسے اور بھی زیادہ خوفزدہ کر دیا تھا۔ شفا جیسے تیسے کمرے سے باہر نکلی تھی، باہر آتے اسے چکر آنے لگے اور وہ وہیں زمین پر گر گئی تھی۔ شفا، کیا ہو گیا؟ میں نے تم سے پوچھا بھی تھا کہ اگر تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہے تو مجھے بتا دو، ہم پھر چلتے ہیں، لیکن تم نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میں اور رضیہ کتنی پریشان ہو گئی تھی تمہیں اس طرح سے بے ہوش ہوتا دیکھ کر۔ تم لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس پتہ نہیں مجھے اچانک سے کیا ہو گیا تھا۔ اچانک سے کچھ بھی نہیں ہوا، تم نے صبح کا کچھ بھی نہیں کھایا ہے اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کھانے کی وجہ سے، کسی بات کو اپنے ذہن پر بہت زیادہ سوار کرنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ رضیہ، تم جاؤ جا کر کچن سے شفا کی پسند کا کچھ بنا کر لاؤ۔ جی بی بی جی۔ اچھا تم بتاؤ، ایسی بھی کیا بات ہو گئی ہے جس کی تم نے اتنی زیادہ ٹینشن لے لی؟ رضیہ کے کمرے کے جانے کے بعد اب میرب شفا سے جاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر مال میں ایسا بھی کیا ہو گیا تھا۔ تم خواہ مخواہ میں پریشان ہو رہی ہو، کچھ بھی نہیں ہوا، میں نے کھانا نہیں کھایا تھا نا، بس اسی لیے طبیعت تھوڑی سی خراب ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ شفا نے پوری کوشش کی تھی کہ میرب کو کچھ بھی پتا نہ چلے، کیونکہ وہ سچ بتا کر اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرب کی شادی قریب تھی، اس لیے شفا نہیں چاہتی تھی کہ اس کی زندگی کا اتنا خاص دن اس وجہ سے خراب ہو جائے۔ شفا، میری طرف دیکھ کر جائے، تو کوئی بات ہے تو مجھے بتا، میں صرف تمہاری دوست ہی نہیں ہوں بلکہ ہم دونوں بہنوں جیسا رشتہ ہے۔ کوئی چیز تمہیں اگر پریشان کر رہی ہے تو مجھے کھل کر بتاؤ۔ ارے میرب، تم بھی لا، بس چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بیٹھ جاتی ہو، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، اگر ہوتی تو میں سب سے پہلے تمہیں بتا دی۔ اب چلو چھوڑو یہ سب کچھ نیچے جا کر تیاری کرتے ہیں، بہت ساری تیاریاں کرنی ہے، اور تمہیں پتہ ہے نا یہ تمہاری مہندی کے لیے بہت کچھ سوچ کے رکھا ہے۔ شفا فوراً اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور باہر جانے لگی جب میرب نے دوبارہ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شفا، تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ واقعی ایسی کوئی بات نہیں ہے نا؟ ارے ہاں بھائی، اب کیا تمہیں لکھ کر دوں کہ کچھ بھی نہیں ہوا؟ چلو آؤ چھوڑو، اب تم نے بھی کیسی عجیب سی شکل بنائی ہوئی ہے، مہمان آ کر دیکھے تو کیا سوچیں گے کہ لڑکی شاید اپنی شادی سے خوش نہیں ہے۔ شفا، تم بھی نا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا تمہارا، چلو۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کرتی ہوئی ہنستی ہوئی نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ شادی کے سارے فنکشنز بہت اچھے طریقے سے ہو گئے تھے اور میرب رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی تھی۔ رضیہ، تم جلدی سے ہمارا سارا سامان سمیٹ دو، ہم لوگ کل ہی واپس جا رہے ہیں۔ بابا جان کا فون آیا تھا، وہ اپنے کسی کام کے سلسلے میں یہاں آئے ہوئے ہیں، ان کا کہنا تھا کہ واپسی پر
ہمیں بھی اپنے ساتھ لیتے ہوئے جائیں گے۔ شفا بیبی، میں نے تو آپ کے کہنے پر پہلے ہی سارا کچھ سمیٹ لیا ہے، بس آپ کے کپڑے استری کرنے والے رہ گئے ہیں جو آپ نے پہن کر جانا ہے، وہ بھی میں صبح آپ کے اٹھنے سے پہلے جلدی جلدی کر دوں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے، میں سونے لگی ہوں، تم بھی جا کر سو جاؤ، اور جاتے ہوئے میری کمرے کی لائٹ بھی بند کر دینا۔ رضیہ کے جانے کے بعد شفا جلدی سو گئی تھی۔ اچانک اسے اپنی گردن پر کچھ محسوس ہوا۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی تو اپنے سامنے کسی شخص کو دیکھ شفا واقعی ہوش کھو گئی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا شفا کے بیڈ پر اس کے بالکل قریب بیٹھا تھا، اور اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جو شفا کی گردن پر پھیل رہا تھا۔ جب شفا کی نظر اس چیز پر گئی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس شخص کے ہاتھ میں چاقو تھا۔ کون ہو تم؟ یہ سب کیا ہے؟ شفا کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ اس سے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا، لیکن پھر بھی ہمت کرتے اس نے اس شخص سے پوچھ لیا کہ آخر وہ کون ہے۔ بہت جلد پتہ چل جائے گا میری جان کہ میں کون ہوں، لیکن فی الحال تو میں تمہاری غلطی کی سزا دینے کے لیے آیا ہوں۔ کیا کہا تھا میں نے اس دن شاپنگ مال میں کہ یہ ڈریس کسی کے سامنے نہیں پہنو گی؟ کہا تھا نا؟ اب تم نے میری بات نہیں مانی، جبکہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو لوگ میری بات نہیں مانتے مجھے ان پر بہت غصہ آتا ہے، اور اتنا غصہ آتا ہے کہ میں غلطی کرنے والوں کو بہت بھیانک سزا دیتا ہوں۔ اب تم نے میری بات نہ مان کر یہ غلطی کی ہے، اب تم خود بتا کہ تمہیں میں کیا سزا دوں۔ سزا کا نام سنتے شفا کو پسینہ آنے لگا تھا۔ آپ جو کوئی بھی ہے پلیز مجھ سے دور رہے، اور یہ چاقو مجھ سے دور دھرے۔ چلا جاؤں گا، بلکہ پہلے غلطی کرنے والوں کو اس کی غلطی کی سزا تو دے دوں۔ سامنے بیٹھے شخص نے چاقو کا دباؤ شفا کے کندھے پر ڈالا۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں دوبارہ ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گی، پلیز مجھے مت مارو۔ شفا زور زور سے چیخنے لگی جب سامنے بیٹھے اس شخص نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخوں کو وہیں دبا دیا۔ شفا کو یہی لگ رہا تھا کہ یہ شخص اسے آج جان سے مارنے آیا ہے، اس لیے شفا بس آنکھیں بند کیے زور زور سے اپنا سر ہلا رہی تھی۔ ابھی کے لیے بس اسے اتنی سزا کافی ہے، لیکن اگر تم نے دوبارہ میری بات ماننے سے انکار کیا تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ یہ آخری الفاظ جو شفا کے کان میں پڑے تھے، اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں۔ اس کمرے میں کیا ہوا؟ جب اس کی آنکھ کھلی تو کمرے کے دروازے پر بار بار دستک ہو رہی تھی۔ شفا جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جب اس نے اپنے کندھے پر ہاتھ لگایا تو وہاں پر خون جم چکا تھا۔ کٹ زیادہ گہرا نہیں تھا، بس ہلکا سا تھا، لیکن شفا جیسی لڑکی کے لیے یہ بھی بہت زیادہ تکلیف دہ تھا۔ اسے جلدی سے پاس پڑا دوپٹہ اٹھایا اور اپنے سر پر لے لیا تھا تاکہ آنے والا اس کا زخم نہ دیکھ سکے۔ جب جلدی سے اس نے دروازہ کھولا تو سامنے رضیہ کھڑی تھی۔ شفا بیبی، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ میں کب سے دروازہ بجا رہی ہوں لیکن آپ کھول ہی نہیں رہی تھی۔ مجھے تو فکر ہونے لگی، اگر آپ ابھی بھی دروازہ نہ کھولتی تو میں نیچے جا کر اس کی چابی لے آنے والی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے، بس کل کی وجہ سے کافی زیادہ تھک گئی تھی، اس لیے پتہ نہیں چلا۔ جی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، صاحب جی بھی نیچے آ گئے ہیں اور بیگم صاحبہ آپ کو نیچے ناشتے پر بلا رہی ہیں۔ صاحب کا کہنا ہے کہ میں جلدی سے آپ کو بلا کر لے آؤں۔ ناشتہ کرتے وقت فوراً ہی ہم لوگوں کو گھر کے لیے نکلنا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ گھر میں کوئی مہمان آنے والے ہیں، اس لیے ان کے آنے سے پہلے ہم لوگوں کو گھر پہنچنا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں بس تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ رضیہ کے جانے کے بعد شفا نے جلدی سے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ اس کے بابا اس کا انتظار کر رہے تھے۔ بھائی صاحب، بس اسی مہینے کی کوئی تاریخ رکھ لیں، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کو بیاہ کر بس جلد از جلد اپنے گھر لے جائیں، اور ہم بھی اسی مہینے آ رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی آنے سے پہلے سارے معاملات طے کر لیں۔ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں بولا کیا اعتراض ہوگا؟ شفا آپ لوگوں کی امانت ہے، جب چاہیں لے جائیں۔ ہم تو خود اب یہی چاہتے ہیں کہ شفا جلد از جلد اپنے گھر کی ہو جائے، بلکہ میں خود منیب احمد سے 2 دن پہلے اسی بارے میں بات کر رہی تھی۔ اچھا ہوا کہ آپ لوگوں نے خود ہی آ کر یہ بات کہہ دی۔ دادی جان کو تو یہ بات سن کر ہی دلی خوشی محسوس ہوئی تھی، کیونکہ وہ تو ہمیشہ سے ہی لڑکیوں کی جلدی شادی کرنے کے حق میں تھی۔ یہ تو منیب احمد اور شفا کی ضد تھی کہ اب اسے پڑھنا ہے، اس لیے وہ خاموش ہو گئی تھی، ورنہ تو شفا کی 18 سال کی ہوتے ہی شادی کروا دیتی۔ تو بس پھر اگر سب راضی تھے تو اسی مہینے کی 25 تاریخ رکھ دیتے ہیں۔ کیوں بھائی صاحب، آپ کو کوئی اعتراض نہیں رہی؟ ارے نہیں شگفتہ، کیسی باتیں کرتی ہو؟ مجھے بولا کیا اعتراض ہوگا؟ نیک کام میں دیری کیسی؟ جب کرنا ہی ہے تو کوئی بھی تاریخ رکھ لے۔
اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں البتہ تم اپنی بہن سے پوچھ لو کہ شادی کی تیاریاں انہوں نے کرنی ہے. آپا کو میری کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، یہ میں جانتی ہوں. تو بس پھر طے ہو، اسی مہینے کی 25 تاریخ کو ہم آ کر اپنی بیٹی کو لے جائیں گے. شگفتہ بیگم نے بہت محبت سے شفا کو اپنے ساتھ لگایا تھا. 2 سال پہلے ہی شفا اور ارحم کی منگنی میں تھی. شفا بیگم اور مہرین دونوں بہنیں تھیں. دادی جان نے بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، کیونکہ شگفتہ بیگم کو شادی بھی ایک بہت بڑے اونچے خاندان میں ہوئی تھی، اس لیے وہ ہر لحاظ سے ان کے برابر تھی. اور ارحم بھی شفا کو پسند کرتا تھا، اس لیے کسی بھی رشتے پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا. مہرین بیگم بھی اس بات پر خوش تھی کہ ان کی لاڈلی بیٹی رخصت ہو کر ان کی بہن کے گھر ہی جائے گی. ارے رضیہ، جلدی سے مٹھائی لے کر آؤ اور سب کا منہ میٹھا کراؤ. آج تو بہت ہی خوشی کا دن ہے. مجھے تو اتنے عرصے سے اس دن کا ہی انتظار تھا. اب خیر سے میں اپنے اس فرض سے بھی فارغ ہو جاؤں گی تو دل کو تسلی بھی ہو جائے گی. ارے شفا، میری بچی ادھر آؤ، دادی کے پاس. رضیہ جلدی سے جاؤ، میرا پرس لے کر آؤ، میں اپنی بچی کا صدقہ دے دوں. ماشاءاللہ سے آج سے بہت پیاری لگ رہی ہے. جی دادی جان، میں بس ابھی لے کر آئی. رضیہ سب کو مٹھائی کھلا کر فوراً کمرے میں بھاگ گئی تھی. کمرے میں ہر طرف شادی کا شور تھا، کیونکہ شادی میں صرف 2 دن ہی باقی تھے. شفا بی بی رضیہ بھاگ کر کمرے میں آئی تھی. کیا ہو گیا رضیہ، اس طرح کیوں بھاگ کر آئی ہو؟ شفا بی بی، بات ہی ایسی ہے، آپ بھی سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے. اچھا، آخر ایسی کیا بات ہے؟ چلو مجھے بھی بتاؤ. میں نے ابھی دادی جان سے سنا، وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کی شادی کے بعد میں بھی آپ کے ساتھ وہاں جا کر رہوں گی. جب سے میں نے یہ بات سنی ہے میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. پہلے تو میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ آپ چلے جائیں گی تو میرا کیا ہوگا. اب تو میری پریشانی ہی ختم ہو گئی ہے. ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے کہ تم میرے ساتھ ہوگی تو مجھے بھی تسلی رہے گی. جی بالکل، بھلا میں آپ کے بغیر رہ سکتی ہوں؟ دیکھو نا، میں نے آپ کو بہت اچھی اور خوشی کی خبر دی ہے. ہاں خبر تو واقعی بہت اچھی ہے. اچھا اب آپ آرام کریں، مجھے دادی جان کے ساتھ بہت سارے کام کرنے ہیں. میں رات میں آپ کے ساتھ ڈھیر ساری باتیں کروں گی. کیا پتا پھر ہمیں موقع ملے نہ ملے، وہاں پر میں رات کو تھوڑی نہ آپ کے کمرے میں بیٹھ سکتی اور آپ سے بات کروں گی. رضیہ کہتے ہی کمرے سے بھاگے پیچھے شفاؤں سے حیرت سے دیکھتی رہی. کون تھا وہ شخص اور آخر مجھ سے کیا چاہتا تھا؟ کیا مجھے اپنے گھر میں کسی کو اس بارے میں بتانا چاہیے یا نہیں؟ جو بھی تھا مجھے تو کوئی پاگل لگتا تھا. اگر وہ یہاں تک بھی آ گیا تو پھر میں کیا کروں گی؟ ارے نہیں، وہ بولا یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ اسے تو معلوم ہی نہیں نہ ہوگا کہ میں کہاں رہتی ہوں. وہ جو کوئی بھی تھا وہ مجھے وہیں ڈھونڈ رہا ہوگا. اگر میں نے گھر میں کسی کو بتایا تو سب لوگ ہی ایسے خواہ مخواہ پریشان ہو جائیں گے. اور ویسے بھی اب تو میری شادی ہو رہی ہے، میں شادی کر کے چلی جاؤں گی. میں ایسے ہی خواہ مخواہ میں اس کے بارے میں سوچ کر پریشان ہو رہی ہوں. شفا نے خود سے ہی بہت کچھ سوچتے اپنے آپ کو مطمئن کر لیا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والا وقت اس کے لیے کون سی نئی مصیبت لانے والا تھا. کریم سارے انتظامات ہو گئے نا؟ جی سر، جیسے آپ نے کہا تھا سب کچھ ویسے ہی کیا ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، بس آپ کی حکم کا انتظار ہے. ٹھیک ہے، میں تمہیں بتا دوں گا کہ کب کیا کرنا ہے، اور ٹھیک میرے کہنے کے مطابق سب کچھ ویسے ہی ہونا چاہیے. اب تم جاؤ اور جا کر باقی کے معاملات دیکھو جو کہ رہ گئے ہیں. شفا بی بی، بارات آنے والی ہے، ماشاءاللہ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، کسی کی نظر نہ لگے. شفا دلہن کا لباس پہن کر اپنے کمرے میں بالکل تیار بیٹھی تھی. آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے نا؟ میں یہی پوچھ رہی تھی. نہیں رضیہ، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بس عجیب سا محسوس ہو رہا ہے. تم تھوڑی دیر میرے پاس ہی بیٹھ جاؤ. ارے کیا ہو گیا، آپ ایسے کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ آپ کون سا کسی انجان جگہ پہ جا رہی ہیں؟ وہ لوگ بھی تو آپ کے اپنے ہی ہیں نا، تو اس میں گھبرانے والی کون سی ایسی بات ہو گئی؟ میں بھی کچھ دنوں میں آپ کے پاس آ جاؤں گی. اب بس ساری پریشانی کو ایک طرف کریں اور خوش رہے. دادی جان نے مجھے ایک کام کہا تھا، میں ابھی تھوڑی دیر میں وہ کر کے جلدی سے آپ کے پاس واپس آ جاؤں گی، پھر سارا وقت آپ کے ساتھ ہی گزاروں گی. اچھا ٹھیک ہے، چلی جاؤ، لیکن جلدی آ جانا، جانے کی میرا دل گھبرا رہا ہے. کچھ نہیں ہوگا، آپ تو ایسے ہی خواہ مخواہ میں پریشان ہو رہی ہیں. میں بس یوں گئی اور یوں آئی. رضیہ کمرے سے گئی تو شفا آئینے کے سامنے بیٹھ کر خود کو دیکھ رہی تھی. آج اس سرخ رنگ کی دلہن کے لباس میں نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی.
وہ اس رشتے پر خوش تھی، لیکن جانے کیوں ایک عجیب سا احساس، عجیب سا ڈر تھا جسے اندر سے بے چین کیے ہوئے تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب پورے کمرے کی لائٹ چلی گئی اور اس کے ساتھ کھڑکی سے کوئی کمرے میں داخل ہوا۔ کون ہو تم؟ شفا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ میں نے کہا تھا نا، بہت جلد تمہیں اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جاؤں گا، تو بس اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جاؤں۔ اس سے پہلے کہ شفا کچھ کہتی یا کرتی، وہ شخص آگے بڑھا اور شفا کے چہرے پر ہاتھ رکھتے اسے بے ہوش کرتا اٹھا کر وہاں سے جا چکا تھا۔ یہ میں کہاں ہوں؟ کیوں لے کر آئے ہو مجھے یہاں؟ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تم میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ شفا کو جب سے ہوش آیا تھا وہ ایک بڑے سے کمرے میں تھی جب سامنے وہ شخص موجود تھا جو اسے یہاں لے کر آیا تھا۔ شفا نے آج اس کا چہرہ دیکھا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ اندھیرے میں ہی اس سے ملتا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم میری ہو اور میں بہت جلد تمہیں اپنے پاس لے جاؤں گا، اور تم بس یوں سمجھو کہ تم نے اپنی اب اصل جگہ پر پہنچ گئی ہو۔ آج سے تم یہی رہو گی اور اب سے کوئی کچھ دیر بعد ہمارا نکاح ہے۔ خاموشی سے، کوئی بنا شور شرابہ کیے نکاح کے لیے ہاں کر دینا، کیونکہ مجھے بحث کرنے والی اور شور کرنے والی لڑکیاں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ قیامت تمہاری بات کا، میں تم سے کبھی بھی نکاح نہیں کروں گی۔ مجھے ابھی کے ابھی واپس چھوڑ کے آؤ، وہاں پر سب لوگ میرا انتظار کر رہے ہوں گے، میرے بابا دادی سب لوگ پریشان ہوں گے۔ پلیز مجھے گھر جانے دو۔ شہر میں میرے بابا کی بہت عزت ہے، میری غیر موجودگی میں سب لوگ عجیب عجیب قسم کی باتیں کریں گے، میرے خاندان والوں کی بہت رسوائی ہوگی۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے مجھے جانے دو۔ یہی تو میں چاہتا ہوں کہ تمہارے خاندان والوں کی رسوائی ہو، لوگ ان سے سوال کریں اور ان کے پاس کسی سوال کا جواب نہ ہو، اور اس مقصد کے لیے تو آج میں جی رہا ہوں۔ 15 سال میں نے انتظار کیا آج کے دن کا، اور آج تمہارے گھر والے جب اپنی بیٹی کو گھر بھی نہ پا کر تڑپ رہے ہوں گے، لوگوں کو یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ یہ سب کچھ سوچ کر ہی مجھے اس قدر سکون ملتا ہے، میں بتا نہیں سکتا۔ گھٹیا انسان، تم نے میرے گھر والوں کو تکلیف دینے کے بارے میں یہ سب کچھ کیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ بالکل، میں نے تمہارے گھر والوں سے بدلہ لینے کے لیے سب کچھ کیا ہے۔ کسی غلط فہمی میں مت رہنا کہ میں تمہارے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا اس لیے تم میری شادی سے اٹھا کر لیا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ میں تمہارے خاندان والوں سے بدلہ لینا چاہتا تھا، اور بدلہ بھی ایسا کہ ان کی 7 نسلیں یاد رکھے۔ جس قدر اذیت تمہارے خاندان نے مجھے دی ہے نا، اس سے دگنی تکلیف اور اذیت سے میں انہیں گزاروں گا۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، مولوی صاحب آنے والے ہوں گے اور تھوڑی ہی دیر میں ہمارا نکاح ہے۔ بنا کوئی تماشا کھڑا کیے نکاح کے لیے ہاں کر دینا، ورنہ میں بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا، اور اس سے زیادہ، اور تمہیں کیا کسی کے ساتھ برا پیش آؤں گا۔ اپنے ذاتی بدلہ لینے کے لیے تم نے لڑکی کا استعمال کیا۔ میں خان ذاتی ہوں، تم جیسے عیاش سے نکاح کرنے سے پہلے مرنا پسند کروں گی۔ شفاعت سے خود سے تسلط جماتے دیکھ قائل شیرنی بنی گھر آئی۔ ٹھیک ہے جانے من، جو کام میں نکاح کر کے کرنا چاہتا تھا تم نکاح سے پہلے چاہتی ہو تو مجھے کوئی ایشو نہیں، بس روتی ہوں میرے پاس نہیں آنا، عزت کا ڈنڈورا پیٹ لے، کیونکہ میں صرف تمہیں آج کی رات اپنی پناہوں میں نہیں دل میں قید کروں گا۔ اس سرخ نگاہوں میں اس کی دلہن بنے سراپے پر ڈالتے اس کے قریب ہوا تھا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، دور رہو مجھ سے۔ شفا 2 قدم پیچھے ہوئی تھی، لیکن شاہ امیر بھی 2 قدم مزید آگے ہو گیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے دور رہنے کا کہو گی اور میں تم سے دور رہوں گا؟ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ خاموشی سے نکاح کے لیے ہاں کر دو۔ تم ایک بہت ہی گھٹیا انسان ہو، میں اس کے لیے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ جب شفا سے کچھ اور نہ ہوا تو اس نے روتے ہوئے بس یہی کہا تھا، جبکہ شاہ امیر کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، جیسے اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ کیا کہا تھا تم نے خانزادی صاحبہ، کہ مجھ جیسے عیاش آدمی سے نکاح نہیں کرو گی؟ اور اب دیکھو، نہ صرف تم میرے نکاح میں ہو بلکہ میں تمہیں پورے حق سے اپنی بیوی بھی بنا چکا ہوں۔ شاہ امیر ابھی تک اسے اپنے بازو میں لیے سکون سے لیٹا ہوا تھا جب شفا کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ بس کر دو جانم، اور کتنا رونا ہے؟ تم تو ایسی آنسو بہا رہی ہو جسے میں نے تمہارے ساتھ کوئی زبردستی کی ہے۔ عزت سے نکاح کیا ہے، بیوی ہو تم میری، اور اپنا حق لیا ہے، اس میں اتنا رونے والی کون سی بات ہے؟ ہر لڑکی کی شادی ہوتی ہے۔ چھوڑو مجھے، تم واقعی ایک عیاش اور گھٹیا انسان ہو، میری سوچ سے بھی کہیں زیادہ۔ اب تو تمہارا مقصد پورا ہو گیا ہے نا، جو تم چاہتے تھے تم نے حاصل کر لیا۔ اب مجھے میرے گھر واپس جانے دو، مجھے مزید ایک لمحہ بھی یہاں نہیں رہنا۔ چلیں گے مسز، اتنی بھی کیا جلدی ہے اپنے گھر جانے کی؟ تمہیں تمہارے گھر تمہارے اپنوں سے ملوانے میں ضرور لے کر جاؤں گا،
اور اب جیسا بھی ہو گھٹیا اور عیاش تمہارا شوہر ہے، اس لیے عزت سے بات کیا کرو۔ آج کے بعد تمہارے منہ سے میں اپنے لیے اس قسم کے الفاظ نہ سنوں۔ آپ کہہ کر مخاطب کیا کرو مجھے۔ ویسے تو تم خانزادی ہو، خانزادے تو بہت ہی تہذیب اور تمیز والے ہوتے ہیں، لیکن تم جب سے آئی ہو بدتمیزی ہی کیے جا رہے ہو۔ تمیز سے بات ان سے کی جاتی ہے جو خود تمیز، تہذیب اور عزت والے شریف لوگ ہوتے ہیں۔ تم جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ ایسے ہی بات کی جاتی ہے۔ شریف انسان ہوں تبھی تم عزت سے یہاں میرے گھر میں میرے ساتھ میری بیوی کی حیثیت سے موجود ہو۔ میری شرافت یہ ہے کہ دشمن کی بیٹی کو میں نے اپنی عزت بنا کر اس گھر میں رکھا۔ اگر تمہارے کہنے کے مطابق کوئی گھٹیا اور عیاش آدمی ہوتا تو نکاح کرنے کے بجائے اپنا مقصد پورا کر کے تمہیں کب کا اٹھا کر باہر پھینک چکا ہوتا، کیوں ابھی تک اپنے سینے سے لگائے نہ بیٹھا ہوتا۔ اب جلدی سے اٹھو اور میرے لیے ناشتہ بناؤ، ملازمہ چھٹی پر ہے۔ شامر اٹھ کر واش روم میں چلا گیا تھا، جبکہ شفا تو ابھی تک اس کی باتیں ہی سوچ رہی تھی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے، اگر واقعی میں ہی وہ گھٹیا انسان ہوتا اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ اس شفا کا استعمال کر کے اس سے کہیں بھی چھوڑ آتا اور اسے عزت سے نکاح کیا تھا، لیکن آخر کیوں؟ اس کی میرے گھر والوں سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ شفا کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی تھی۔ شفا کو یہاں آئے 1 مہینہ گزر چکا تھا اور روز شامر سے کہتی کہ اسے واپس چھوڑ آئے، لیکن وہ اس کی بات کو ایسے نظر انداز کر دیتا جیسے اس نے سنی ہی نہ ہو۔ شامر اپنے سارے ذاتی کام جان بوجھ کر شفا سے کرواتا، اور وہ نازک سی لڑکی جس نے آج تک اپنا خود کا کوئی کام نہ کیا تھا، نہ چاہتی ہوئی اس کے سارے کام کرنے پڑتے۔ یہ پکڑو میری شرٹ اور جلدی سے پریس کرو، 5 منٹ میں مجھے واپس کمرے میں چاہیے۔ اب پلیز کسی لازم سے کہہ دے، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ خانزادی صاحبہ، میں نے تم سے کوئی محبت کی شادی نہیں کی ہے جو اس طرح تمہارے نخرے اٹھاؤں گا۔ تمہارے گھر والوں سے بدلہ لینے کے لیے تم سے شادی کر کے تمہیں اپنے گھر میں رکھا ہے، اسی لیے میرے سامنے یہ فضول کے ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اٹھو اور جلدی سے یہ شرٹ پریس کر کے لاؤ۔ شامر نے اپنی شرٹ اٹھا کر شفا کی طرف پھینکی تھی۔ دکھتے سر کے ساتھ شفا نے شرٹ اٹھائی تھی، لیکن جیسے اس نے ایک قدم اٹھایا اس کا سر پوری طرح چکرانے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی، شامر نے اسے دیکھ لیا تھا۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر اسے گرنے سے بچایا۔ شفا، کیا ہوا ہے؟ آنکھیں کھولو، میری طرف دیکھو، اسے تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے۔ شامر نے جیسے ہی اسے پکڑا، اس کا جسم کافی گرم تھا۔ تبھی اسے پتا چل گیا کہ شفا کو بہت تیز بخار ہے، اسی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ شامر نے جلدی سے اسے بیڈ پر لٹایا، ڈاکٹر کو کال کرنے لگا۔ مجھے میری مما کے پاس جانا ہے، پلیز مجھے میرے گھر واپس چھوڑ دے، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ کی میرے گھر والوں سے کیا دشمنی ہے، لیکن اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، پلیز مجھے جانے دے، اگر میں یہاں رہوں گی تو میں مر جاؤں گی۔ شفا جب سے ہوش میں آئی تھی بس یہی باتیں کیے جا رہی تھی۔ اسے اپنے گھر واپس جانا ہے۔ اس کی طبیعت بھی کافی خراب تھی، اس لیے شامر اس پر کسی قسم کا غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہیں تمہارے گھر جانا ہے نا، میں تمہیں بھیج دوں گا، لیکن رونا بند کر۔ جانے کی اس لڑکی کے آنسو شامر کو تکلیف دے رہے تھے۔ جلدی سے یہ کھانا ختم کرو، اس کے بعد یہ دوا کھا لو، تمہاری طبیعت تھوڑی سی بہتر ہوتی ہے تو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں گا۔ شفا کو تو اب تک یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ انسان واقعی اسے گھر بھیجنے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ باقی میں آپ مجھے میرے گھر بھیج دیں گے؟ شامر نے ایک نظر پر اس لڑکی کو دیکھا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں تیار ہوں، چلے۔ شامر نے جیسے ہی قدم کمرے میں رکھا، سامنے شفا بالکل تیار بیٹھی تھی۔ ہاں چلو، یہ کہتے اس نے اپنی ضرورت کی چیزیں اٹھائی اور شفا کو اپنے ساتھ دے کر گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ مما، بابا، دیکھیں میں واپس آ گئی۔ شفا، میری بیٹی کہاں چلی گئی تھی؟ تو ہم کتنے پریشان ہو گئے تھے، جانتی ہو ہم نے تمہیں کہاں کہاں نہیں تلاش کیا۔ مہرین بیگم تو اپنی بیٹی کو دیکھتی فوراً گلے سے لگانے لگی۔ دادی جان اور منی پیچھے کھڑے شامر کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ یہ لڑکا کون ہے تمہارے ساتھ؟ میرا نام شامر عالم خانزادہ ہے، عالم خانزادہ کا بیٹا، آپ کی بیٹی کا شوہر اور اس حویلی کا اکلوتا وارث۔ یہ الفاظ سن کر جہاں شفا حیران ہوئی تھی، وہی باقی سب لوگ بھی حیرت سے شامر کو دیکھنے لگے۔ تم شامر ہو، عالم کے بیٹے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ اور اس کی ماں تو ایک حادثے میں مارے گئے تھے، تو پھر تم شامر کیسے ہو سکتے ہو؟ سب سے پہلے منیب احمد کا سکتہ لوٹا تھا اور جلدی سے شامر کے سامنے جا کر
اس سے سوال کرنے لگے، آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں چچا جان؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے نا کہ آپ کے بڑے بھائی کی اکلوتی نشانی آپ کے پاس واپس لوٹ آئی ہے۔ میرا شامر میرے عالم پتر کی نشانی، جلدی سے آ کر دادی کے سینے لگ جا، میرا بچہ کہاں تھا اب تک؟ دادی جان نے روتے ہوئے جلدی سے شامر کو اپنے گلے لگایا تھا۔ شامر بھی بنا کچھ کہے ان کے گلے لگا تھا۔ اماں جان، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے خود ہی تو بھابھی اور شامر کی لاش دیکھی تھی۔ کوئی بھی باہر سے اٹھ کر آ کر یہ کہہ دے گا کہ اس حویلی کا وارث ہے اور آپ اسے عالم کا بیٹا سمجھ کر واقعی میں اہمیت دیں گی؟ تم جو کوئی بھی ہو، پر خوددار، تمہارا یہ سکہ یہاں نہیں چلنے والا۔ جہاں سے آئے ہو واپس جاؤ۔ منیب احمد کو تو اپنے سالوں کا بنا بنایا کھیل بگڑتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، اس لیے فوراً سے بولے، ارے چاچا جان، اتنی بھی کیا جلدی ہے مجھے یہاں سے بیچنے کی؟ پہلے سارے حساب تو برابر کرنے دے۔ مرنے والے میں میری ماں شامل تھی، لیکن میں اس حادثے میں بچ گیا تھا، مگر جان بوجھ کر کسی کے سامنے نہیں آیا، کیونکہ اس وقت اگر میں حویلی واپس آ جاتا تو میرے باپ کی طرح آپ بھی مجھے اپنے راستے سے ہٹا دیتے اور میری بھی جان لیے تھے۔ اس لیے میں اتنے سال اس حویلی سے دور رہا تھا تاکہ صحیح وقت آنے پر اپنی ماں باپ کے قاتلوں سے ان کا بدلہ لے سکوں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ تمہارے باپ نے خود اپنی جان دی تھی، تمہاری ماں کی بے وفائی وہ برداشت نہیں کر پایا تھا۔ میرا بھائی اور اس نے خودکشی کر لی، اس نے کیا تھا چچا جان؟ یہ آپ بھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور میں بھی۔ میرے باپ نے خودکشی نہیں کی تھی، ان کا قتل ہوا تھا، اور میرے پاس اس کے سارے ثبوت موجود ہیں۔ منیب احمد، تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ تم نے میری ماں پر جھوٹا الزام لگایا تھا، سب کے سامنے انہیں بد کردار ثابت کیا تھا، اور خود ہی میرے باپ کی جان لے کر یہ کہہ دیا کہ میری ماں کی بے وفائی کی وجہ سے انہوں نے خودکشی کر لی، اور اس کے بعد حویلی والوں نے میری ماں کی کوئی بھی بات سنے بغیر اپنے بیٹے کے قاتل سمجھ کر انہیں حویلی سے باہر نکال دیا۔ میں اس وقت 10 سال کا تھا، لیکن مجھے آج بھی سب کچھ یاد ہے، جو کچھ اس حویلی والوں نے میری ماں کے ساتھ کیا تھا، میرے باپ کے ساتھ کیا تھا۔ میں اور میری ماں حویلی سے نکل کر دوسرے شہر جا رہے تھے جب راستے میں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اسی وقت میں نے اپنی ماں کو بھی کھو دیا۔ اسی وقت میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کے قاتلوں کو ان کے انجام تک ضرور پہنچاؤں گا۔ تمہاری بیٹی کو بھی اس کی شادی کی رات میں نہیں اغوا کیا تھا تاکہ تم بھی اپنی بیٹی کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اسی طرح تڑپو جس طرح میری ماں تڑپتی تھی، اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے۔ لیکن آج میں تمہاری طرح گرا ہوا انسان نہیں ہوں، لیکن میں نے تمہاری بیٹی کو 1 مہینہ اپنے ساتھ رکھا ہے، اپنی بیوی بنا کر، نکاح کر کر اسے میں نے 1 مہینہ اپنے ساتھ رکھا ہے۔ تم تو دولت کے لالچ میں اس قدر اندھے ہو گئے تھے کہ تم نے رشتوں کا بھی لحاظ نہیں کیا، اور صرف اس حویلی اور جائیداد کی خاطر اپنے ہی بھائی کی جان لے لی۔ اپنے باپ کے بارے میں یہ سب سوچ کر تو شفا کو اپنے پیروں کے نیچے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ شامل اپنی پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ منیب احمد کے خلاف اس کے پاس سارے ثبوت تھے۔ پولیس نے آتے ہی منیب احمد کو گرفتار کر لیا تھا اور اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ شامیر پتر، تو آ گیا ہے، تو اب مجھے واپس مت جانا، مجھے معاف کر دو، میں نے جو کچھ تمہاری ماں کے ساتھ کیا۔ دادی جان، میں آپ کی بہت عزت کرتا کیونکہ میرے بابا آپ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن جو کچھ اس حویلی والوں نے میرے بابا کے مرنے کے بعد میری ماں کے ساتھ کیا، اس کے بعد میں کسی کو بھی معاف نہیں کر سکتا۔ میرا بدلہ پورا ہوا، میں نے اپنے ماں باپ کی قاتل کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا۔ اب میرا اس حویلی سے اور اس حویلی میں رہنے والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں واپس جا رہا ہوں، آپ کی بیٹی آپ کے حوالے کر کے۔ شامر نے ایک نظر شفا کی طرف دیکھا جو کہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی شامر حویلی سے نکلتا چلا گیا۔ سب کے پیچھے سے سکینہ بیگم اپنے پوتے کو آوازیں دیتی رہ گئی، لیکن شامر نے ان کی کوئی پکار نہیں سنی تھی۔ 2 ہفتے گزر گئے تھے اسے واپس آئے ہوئے۔ منیب احمد کو سارے ثبوتوں کو دیکھتے سزائے موت ہو گئی تھی، لیکن شامر کا دل ابھی بھی بے چین تھا۔ آخر کو اتنے سالوں سے جس لمحے کی وہ انتظار میں تھا وہ آ گیا تھا۔ اسے اپنے ماں باپ کی موت کا بدلہ لے لیا تھا، لیکن پھر بھی اس کا دل مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا۔ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے شفا کا چہرہ آتا جو آخری مرتبہ آتے وقت اس نے دیکھا تھا۔ نہیں ہے میرا اس لڑکی سے کوئی بھی تعلق، میں نے صرف اور صرف یہ سب کچھ اپنے بدلے کی خاطر کیا ہے۔ میرا بدلہ پورا ہو گیا، اب سب کچھ ختم ہو گیا۔ بہت جلد میں اسے طلاق دے دوں گا، ہاں میں ایسا ہی کروں گا۔ اس لڑکی کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
بلکہ حویلی میں کسی کا بھی مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلسل بجتے فون کو آخرکار تھک کر شامل نے اٹھا ہی لیا تھا، مگر سامنے سے جو آواز اسے سننے کو ملی اس کی نیند فوراً سے غائب ہو گئی تھی۔ شامل بیٹا، میں تمہاری چچی بات کر رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں تم ہم سب سے بہت ناراض ہو، اور تمہیں ہونا بھی چاہیے بیٹا۔ میرا فون مت کاٹنا، ایک مرتبہ میری پوری بات سن لو، اس کے بعد تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہے۔ جی کہیے، میں سن رہا ہوں۔ شامل، میں جانتی ہوں کہ تم منیب کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی قصوروار سمجھتے ہو، اور واقعی میں قصوروار ہوں۔ سب کچھ جانتے بوجھتے میں خاموش رہی۔ مجھے اس وقت بولنا چاہیے تھا، لیکن میں بے بس تھی، مجبور تھی، اپنی اور اپنی بیٹی کی زندگی کی خاطر خاموش رہی۔ تو اپنے چاچا کی شفقت سے اچھی طرح سے واقف ہو چکے ہو۔ اگر اس وقت میں کچھ بھی کہتی تو مجھے اور شفا کو بھی جان سے مار دیتے، لیکن اگر پھر بھی تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری قصوروار ہوں تو میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ تم نے جو بھی سزا دینی ہے تم مجھے دو، لیکن میری اور میرے شوہر کی سزا میری بیٹی کو مت دو۔ شامل، اسے واپس لے جاؤ اپنے ساتھ، کیونکہ تم باپ بننے والے ہو۔ کیا مطلب اس بات کا؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ شامل کو تو یہ بات سنتے ہی حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں شامل، تم باپ بننے والے ہو۔ شفا کو اس وقت سب سے زیادہ تمہاری ضرورت ہے۔ اپنے باپ کی حقیقت جان کر وہ ٹوٹ گئی ہے، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اسی طرح اگر چلتا رہا تو شفا کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ تم اسے لے جاؤ میری بچی، ان سب کی سزا مت دو۔ اگر تمہیں اسے لینے نہ آئے تو لوگوں کے تانے اسے جینے نہیں دیں گے۔ لوگ میری بیٹی کے کردار پر باتیں کریں گے، کیونکہ اس حویلی میں ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ تم شفا کے شوہر ہو۔ سب لوگ یہی سمجھیں گے کہ شادی کی رات وہ اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر گئی تھی، اور اب آگے کچھ بھی کہنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا، اس لیے وہ خاموشی سے رونے لگی۔ مگر شامل ان کی ساری بات سمجھ گیا تھا۔ ٹھیک ہے چاچی جان، میں کل شفا کو لینے آؤں گا۔ شامل نے یہ کہتے فون بند کر دیا تھا۔ وہ خوش تھا کیونکہ زندگی اتنی بڑی اسے خوشی دے گئی تھی۔ وہ باپ بننے والا تھا، لیکن اس کے ساتھ مہرین بیگم کی باتوں نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ شفا کی طبیعت کی وجہ سے وہ کافی پریشان ہو گیا تھا۔ شامل بیٹا، کیا تم اپنی دادی کو معاف نہیں کرو گے؟ میں جانتی ہوں کہ جو کچھ میں نے کیا وہ غلطی نہیں بلکہ بہت بڑا گناہ تھا، لیکن میں یہ سب کچھ انجانے میں کیا، مجھے حقیقت کا علم نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی تمہاری میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دو۔ ہمیں چھوڑ کر مت جاؤ، یہ حویلی تمہاری ہے اور تم اس کی وارث ہو۔ اس حویلی کو وہاں کے رہنے والوں کی اور تمہاری ضرورت ہے۔ مت جاؤ ہمیں چھوڑ کر۔ دادی جان، میرا جانا ضروری ہے، میں یہاں رک نہیں سکتا۔ چچی جان، آپ شفا کو لے آئیں، ہمیں واپس جانا ہے۔ نہ میرے پتر، ایسا نہ کر۔ تم اپنی بوڑھی دادی اور بے سہارا چاچی کو اکیلا چھوڑ کے چلے جاؤ گے۔ اگر تمہاری جگہ میرا عالم ہوتا تو کیا وہ بھی اپنی بوڑھی ماں کو اسی طرح اکیلا چھوڑ کر چلا جاتا؟ تم بھی تو میری عالم کی نشانی ہو، وہی آنکھیں، ویسا ہی چہرہ۔ اتنے سالوں بعد تم مجھے عالم واپس ملا ہے، اب اسے دوبارہ مجھ سے دور مت کرو۔ شامل، ماں جی ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس سب میں تمہارا حق ہے۔ تم یہاں کے مالک ہو اور یہ سب کچھ تمہارا ہے اور تمہیں ہی سنبھالنا ہے۔ مت جاؤ۔ شامل نے شفا کی طرف دیکھا، وہ بھی اسے جانے سے روک رہی تھی۔ ٹھیک ہے دادی جان، آپ سب لوگوں کی خاطر میں یہاں رکنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جس جائیداد کی خاطر میرے ماں باپ مجھ سے دور ہے مجھے اس میں کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے، لیکن آپ سب کی خوشی اور تحفظ کے لیے میں یہاں رکنے کو تیار ہوں۔ شامل کی بات سن کر ان سب کے چہرے پر خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ ارے رضیہ، کہاں ہو؟ جلدی سے مٹھائی لے کر آؤ، میرا پوتا اتنے سالوں کے بعد واپس آیا۔ جلدی سے منہ میٹھا کرواؤ اور میرا پرس بھی لے کر آؤ، میں اپنے دونوں بچوں کا صدقہ دوں گی۔ جی دادی جان، میں ابھی لے کر آئی۔ دادی جان نے شامل اور شفا دونوں کو اپنے سامنے بٹھایا اور ان کا صدقہ اتارنے لگی۔ اللہ تم دونوں کی جوڑی ہمیشہ سلامت رکھے، تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ خوش رہو، آباد رہو، اور کسی کی بھی بری نظر نہ لگے۔ کیا سوچ رہی ہو میری خانزادی؟ میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ آپ مجھے سچ سچ جواب دیں گے؟ ہاں پوچھو، کیا بات ہے؟ شامل نے اسے اپنے حصار میں لے کر اب مزید قریب کیا اور اس کے چہرے اور بالوں سے ہٹاتے بار بار اس کی چہرے کو محبت بڑے انداز سے دیکھ رہا تھا۔ آپ نے مجھ سے شادی بابا سے بدلہ لینے کے لیے کی تھی، اور اس کے بعد واپس مما اور دادی کے کہنے پر آئے۔ آپ رشتے کو زبردستی نبھا رہے ہیں نا؟ نہ صرف اس بچے کی خاطر
نہ میں کبھی آپ کو اچھی لگی. یہ صرف ایک زبردستی کا رشتہ ہے جو آپ نبھا رہے ہیں. ہاں یہ سچ ہے, میں نے تمہارے بابا سے بدلہ لینے کے لیے تمہیں اغوا کیا تھا, لیکن میرے ساتھ رہتے ہوئے کیا تمہیں کبھی اس بات کا احساس ہوا کہ میں نے تم سے بدلہ لینے کے لیے شادی کی تھی؟ کبھی میں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی نہیں نا. اور جہاں تک بات ہے واپس آنے کی, تو میں اپنی مرضی سے واپس آیا ہوں, صرف اپنے بچے کے لیے نہیں, تمہارے لیے, کیونکہ تم نے میرے لیے سب سے زیادہ تم میرے لیے ضروری ہو. اور آج سے نہیں, بچپن سے, جب تم اس دنیا میں آئی بھی نہیں تھی, اس وقت تمہیں دیکھنے میں نے سوچ لیا تھا کہ تمہیں ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گا. تمہارے بابا سے دشمنی کے باوجود بھی میری تم سے محبت کبھی ختم ہوئی ہی نہیں تھی. میں نے بہت کوشش کی تھی اس بچپن کی محبت کو اپنے دل سے ختم کر دو, لیکن میں اس میں ناکام رہا تھا. اگر تمہارے بابا سے بدلہ لینے کے لیے میں نے یہ تمہیں خواہ کیا ہوتا تو تم کبھی بھی آج اس طرح سے میرے ساتھ موجود نہ ہوتی. میں نے تم سے محبت نہیں بلکہ عشق کیا ہے, اور یہ میرا عشق ہی ہے کہ میں ان لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیا, صرف اور صرف تمہاری خاطر. وہ لوگ جن سے بچپن سے میں بدلہ لینا چاہتا تھا, ان لوگوں کو تمہاری خاطر میں نے قبول کر لیا. وہ شخص جس نے میرے ماں باپ کی جان لی, میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے مارنا چاہتا تھا, لیکن تمہاری خاطر میں نے اسے زندہ چھوڑ دیا. کیا یہ میری محبت نہیں تمہارے لیے؟ کیا تمہیں ابھی بھی لگتا ہے کہ میں یہ رشتہ مجبوری میں نبھا رہا ہوں؟ شاہ میر عالم خانزادہ ہوں, کوئی بھی مجھے کسی چیز کے لیے مجبور نہیں کر سکتا. تم اگر آج میری زندگی میں شامل ہو, موجود ہو, تو یہ میری اپنی مرضی ہے, میری اپنی خوشی ہے اور میری محبت ہے. آپ سچ میں مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ پاگل لڑکی, اتنی دیر سے میں تمہیں کیا بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے نا, مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے؟ نہیں میری جان, میں تمہیں چھوڑ کر کہاں جاؤں گا؟ تم تو میری زندگی ہو, میرے جینے کی وجہ ہو. میں بھلا تم سے دور کیسے رہ سکتا ہوں؟ اب ان ساری فضول باتوں کو اپنے ذہن سے نکال دے. شاہ میر خانزادہ اپنی خانزادی کا ہے اور ہمیشہ اسی کا رہے گا. شاہ میر نے مسکراتے ہوئے شفا کو اپنے سینے سے لگایا تھا. شفا کے بھی سارے ڈر ختم ہو گئے تھے, وہ بھی آج اپنی محبت مل جانے پر بے حد خوش تھی.